ناظرین آداب، لائیو فون ان پروگرام ہیلو ڈی ڈی کا ایک تازہ شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس پروگرام کے ہر شمارے میں ہم بات کرتے ہیں ڈپارٹمنٹس کی، کالجز کی، یونیورسٹیز کی، اسپتالوں کی، جہاں پر بھی جتنی اویئرنیس ہم کریٹ کر سکتے ہیں یا جہاں پر بھی جتنی انفارمیشن ہم ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے رہتے ہیں۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بچے کالجز اور یونیورسٹیز میں داخلے ڈھونڈ رہے ہیں، اور ہماری کوشش بس اتنی سی رہتی ہے کہ بچوں کو ہم گائیڈ کریں کہ کہاں پر کیا کیا اپرچونٹیز اویلیبل ہیں۔ اور آج اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم بات کرنے جا رہے ہیں بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی راجوری کی۔ جی ہاں، ایک بہت نامور یونیورسٹی ہے جس نے پچھلے کئی سالوں میں بہت نام کمایا، حالانکہ بچوں کے زباں پر ہے، لیکن یہ یونیورسٹی کیا ہے، کیسے وجود میں آئی، کیا کچھ وہاں ابھی بچوں کے لیے ہے، ان سبھی باتوں پر آج بات ہوگی۔ اور ان سب باتوں پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے پروفیسر اکبر مسعود صاحب کو، جو کہ وائس چانسلر ہیں بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی راجوری۔ پروفیسر صاحب، آپ کا اسٹوڈیو میں بہت بہت استقبال۔ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے جاننا چاہیں گے بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ یونیورسٹی وجود میں کب آئی، کیوں آئی، اور کس طرح سے کام ہو رہا ہے۔ ناظرین آداب، اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں ڈی ڈی کوشر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جس نے ہم کو یہ موقع دیا کہ کچھ اپنی کہیں، کچھ آپ کی سنیں، تو اس بہانے بات آگے بڑھتی رہے گی۔ اور آپ نے جو پوچھا کہ یونیورسٹی کب وجود میں آئی، کیا ہے، یہ جو ہمارا پورا جموں اور کشمیر کا جو ریجن ہے، جی، اگر آپ موٹے موٹے لحاظ سے دیکھیں تو اس کو 3 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ جی، جموں ریجن، کشمیر ریجن، اینڈ رجوری اینڈ پنچ اینڈ کشتواڑ ریجن۔ کشمیر میں اپنی ایک یونیورسٹی تھی، جموں میں اپنی ایک یونیورسٹی تھی، لیکن جو کشتواڑ اور پنچ کا اور جو رجوری کا جو خطہ ہے، وہاں پہ بہت زمانے سے یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ یہاں پہ ان کی اپنی ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جائز ڈیمانڈ تھی جی، جس کا پورا ہونا ضروری تھا۔ چلتا رہا، ڈیمانڈز ہوتی رہیں، لیکن پھر 2002 میں جو وہاں کے لوگ تھے ان کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا، اور 2002 میں ایک ایکٹ کے تحت یہ یونیورسٹی وجود میں آئی، کام شروع ہوا۔ وہ خطہ ایسا تھا، پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ زمین آئیڈینٹیفائی کرنے کا تھا۔ یونیورسٹیز اور جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس ہیں ان کے لیے اچھی خاصی ہم کو زمین کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ ادارے ایک دن کے لیے نہیں ہوتے، ایک سال کے لیے نہیں ہوتے، ایک ڈیکیڈ کے لیے نہیں ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہنڈریڈس آف ایئرس آگے کے لیے ہوتے ہیں۔ جی، تو یہ سوچا گیا کہ نہیں صاحب، ہمارے پاس وافر مقدار میں زمین ہونا چاہیے، اور میں سلوٹ کرتا ہوں کہ جو اس وقت کے وہاں کے لوگ تھے، جو ارباب اقتدار تھے، انہوں نے ایک بڑا اچھا فیصلہ لیا کہ انہوں نے ایک خطہ آئیڈینٹیفائی کیا جو قریب 6000 کنال پہ، لیکن وہ خطہ جو مین رجوری ہے اس سے قریب 8 کلومیٹر 10 کلومیٹر دور تھا۔ نہ وہاں پہ روڈ تھی، نہ بجلی تھی، نہ پانی تھی، کچھ نہیں تھا۔ بڑا مشکل مرحلہ تھا، لیکن میں سلیوٹ کرتا ہوں کہ اس وقت کے جو لوگ تھے، جن لوگوں کو یہ کام دیا گیا تھا اس یونیورسٹی بنانے کا، اور میں خاص طور سے ذکر کرنا چاہوں گا مسعود چودھری صاحب کا، جو وہاں فاؤنڈر وائس چانسلر تھے۔ بہت محنت کی انہوں نے، بہت محنت کرنے کے بعد وہ یونیورسٹی وجود میں آئی، اور دھیمے دھیمے کام ہوتا رہا، اور 2005 میں فائنلی کلاسز اسٹارٹ ہوئے۔ اس وقت 4 کورسز اسٹارٹ کیے گئے، جی،
اور قریب 98 اسٹوڈنٹس تھے. تو یہ 2005 سے اور آج اگر آپ کمپیئر کریں تو اس وقت جہاں پہ صرف 4 کورسز تھے، آج ہمارے پاس 58 کورسز ہیں. ارے ماشاء اللہ. اور جو وہاں پہ اس وقت صرف 98 اسٹوڈنٹس تھے، آج ہمارے پاس 2500 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں. ارے بہت خوب. تو یہ رہی ایک مختصر سی جرنی جی جس سے کہ بابا غلام شاہ یونیورسٹی وجود میں آئی. کل ملا کے 20 سال ہو گئے تقریباً یونیورسٹی کو. کہہ سکتے ہیں 20 سال تو نہیں ہوئے ہیں 2000 کیونکہ ہم تو ایگزیکٹلی اس کو 2005 سے اگر شروع کریں تو 17 سال ہو چکے ہیں. جی جی جی. تو تقریباً 2 ڈیکیڈز ہونے والے ہیں. ان 2 ڈیکیڈز میں اگر ہم بات کریں، جو آپ نے 58 کورسز کی بات کی، ان کی طرف جو بچوں کا رجحان ہے وہ کتنا ہے؟ دیکھیے صاحب، وہاں کا جو بچہ ہے وہ پڑھنا چاہتا ہے، اور ہمارے پاس بہت سے ایسے کورسز ہیں جن کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. جی. سو ڈیمانڈ اینڈ جو نمبر آف سیٹس ہیں اس کا ریشیو اچھا خاصا ہے ہمارے پاس. تو بچے آتے ہیں، آنا چاہتے ہیں، پڑھائی کرنا چاہتے ہیں، ہو رہا ہے. بہت سے ہمارے کورسز ہیں جہاں پہ کہ یہ جو ڈیمانڈ ریشیو ہے بہت زیادہ ہے. جی. میں ایگزامپل بتاؤں آپ کو، سول انجینئرنگ ہمارا ہے، بہت اچھا کورس ہے. ہمارے نرسنگ کالجز وہ ہمارے ایس کورسز ہیں. جی. تو بہت سے ہمارے زیادہ تر جو ہے ایسے کورسز ہیں جن کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور جو بچے آ رہے ہیں اور پڑھائی کر رہے ہیں. اچھا، بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی جو ہماری ہے، کیا اس کے ساتھ کوئی کالج ایفیلیٹڈ ہے یا یہ صرف وہی اسٹوڈنٹس لیتی ہے جنہیں یہ خود لے لیتی ہے؟ جو آج کی سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی ایفیلیٹنگ یونیورسٹی نہیں ہے، لیکن ہم نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ ایٹ لیسٹ جو جموں میں جو ڈگری کالج ہے، یہ جموں میں نہیں، یہ رجوری میں جو ڈگری کالج ہے اور جو پونچھ میں ہمارے جو ڈگری کالج ہیں، ان دونوں ڈگری کالجز کو ہم کو ایفیلیٹ کر دیجیے. کیوں؟ ایک یونیورسٹی وہاں ہے، آپ کے دروازے پہ ایک یونیورسٹی ہے، تو کوئی فن نہیں بنتا کہ صاحب اس کو آپ جموں یونیورسٹی پہ جوڑے رکھیں. تو ہم نے گورنمنٹ کو لکھا ہے اور گورنمنٹ اپنے طریقے سے، یہ پالیسی میٹر ہے، گورنمنٹ اس کو ایویلویٹ کرے گی اور پھر دیکھے گی کیا ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ صاحب وہاں کے جو آس پاس کے کالجز ہیں، جو رجوری کالج ہے، پونچھ کالج ہے، اور جو میڈیکل کالج ابھی رجوری میں آیا ہے، یہ ہم کو دے دیا جائیں تو ہم کو تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، ان کالجز کو بھی ہمارے ساتھ جڑے رہنے میں فائدہ ہوگا. جو وہاں کی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی ہمارے ساتھ فائدہ ہوگا. بالکل، ان کو بہت زیادہ بھاگنا نہیں پڑے گا، لمبا ڈسٹینس طے نہیں کرنا پڑے گا. پروفیسر صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں یونیورسٹی کی، آغاز میں 98 اسٹوڈنٹ سے شروعات ہوئی تھی. تب کا انفراسٹرکچر اور آج کا انفراسٹرکچر، کیا شروعات وہیں جو ہوئی تھی وہی آج بھی ہے؟ یعنی کہ انفراسٹرکچر تبھی مکمل ہو گیا تھا یا آج بھی انفراسٹرکچر بن رہا ہے؟ اور ہمارے پاس انفراسٹرکچر میں، جیسے آپ نے نرسنگ کالج کی بات کی، اس کے علاوہ کیا کیا ہے یونیورسٹی میں؟ دیکھیے صاحب، میں آپ کو بتاؤں جو انفراسٹرکچر کی ہے، جس وقت یہ یونیورسٹی بنی تھی جی، اس وقت ہمیں قریب 15 کروڑ ہم کو دیے تھے شادرہ شریف ٹرسٹ نے، صرف 15 کروڑ. جی. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک یونیورسٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے صرف 15 کروڑ. جی. آپ یہ دیکھیے کہ آج جو سینٹرل یونیورسٹی ہے وہ قیام میں آ رہی ہیں. جی. کئی 100 کروڑ روپے جو ہے گورنمنٹ دے رہی ہے، لیکن اس یونیورسٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے 15 کروڑ. آج گورنمنٹ کے سپورٹ سے آج جو ہماری ٹوٹل ورتھ ہے، جی، 100 کروڑ ہے انفراسٹرکچر کی. تو ہم نے ایک بہت لمبا راستہ طے کیا ہے. ایسا نہیں ہے، اسٹیگنیشن نہیں ہے. ہمارے پاس جو انفراسٹرکچر ہے دھیمے دھیمے بڑھ رہا ہے. گورنمنٹ کی مدد ہے، یو جی سی کی مدد ہے، اور بھی لوگوں کا تعاون ہے. انشاءاللہ ہم اس راستے پہ آگے بڑھتے رہیں گے. ماشاءاللہ. جو ہمارے بچے یونیورسٹی میں جڑنا چاہتے ہیں یا داخلہ چاہتے ہیں، تو کب داخلے شروع ہوتے ہیں؟ کس طرح کا پروسیس ہوتا ہے داخلوں کا، اور کیسے یونیورسٹی بچوں کو لیتی ہے؟ دیکھیے صاحب، جو ہمارے کورسز ہیں، ہم جو ہماری
نیشنل جو اکیڈمک کیلنڈر ہوتا ہے جی اسی کو فالو کرتے ہیں، مینس جو سمر کیلنڈر ہے. اور ہمارا جو داخلے کا پروسیس ہے وہی مئی جون میں شروع ہوتا ہے اور اگست تک آتے آتے ہم اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. اور یہ ہے تو اس کے لیے کوئی انٹرنس ہوتا ہے یا میرٹ پہ لیا جاتا ہے؟ نہیں، اس میں کچھ کورسز ہیں جس میں ہم میرٹ پہ جاتے ہیں اور کچھ کورسز ایسے ہیں جہاں پہ ہم انٹرسٹ بیس کرتے ہیں. اور ہم نے ابھی ایک اور بھی فیصلہ لیا ہے کہ جو ہم ایڈمیشن سب لیں گے جی اور جس کو ہم نے امپلیمنٹ بھی کر دیا ہے، تو جو گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک فیصلہ لیا تھا کہ صاحب سارے ایڈمیشنز جو نیشنل انٹرنس ٹیسٹ ایجنسی ہے اس کے تھرو ہونا چاہیے، ہم نے بھی وہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم سارے ایڈمیشنز اسی کے. لیکن چونکہ ابھی بچے بہت زیادہ نہیں ہیں، لوگوں کے اندر، بچوں کے اندر اویئرنیس نہیں ہے، تو ابھی وہ فلی امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ ود ٹائم انشاءاللہ وی ول سوئچ اوور ٹو دی نیشنل انٹرنس. تو یہ نیشنل انٹرنس ہوگا یا ایک اور انٹرنس جو ہوتا ہے ہمارا یونیورسٹیز کا CUT شاید؟ نہیں جناب، جب یہ نیشنل انٹرسٹ پہ اگر ہم آ جائیں گے جب پوری طریقے سے، تو ہمارے سارے ٹیسٹ جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے. تو پھر جو بچہ ہندوستان کے کسی بھی شہر سے، کسی بھی کونے میں کہیں سے بھی آنا چاہے وہ آ سکتا ہے. یہ جو ہماری جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی ہے اس کا ایک جز بھی ہے کہ بچہ جہاں ایڈمیشن لینا چاہے وہ آئے. اور یہ بچے کو ایک ٹیسٹ دینا ہوگا جہاں بھی وہ اپنی مرضی کی جس یونیورسٹی میں اگر وہاں پہ وہ آ رہا ہے، میرٹ میں آ رہا ہے، وہ آ جائے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دوں، جیسے انجینئرنگ کا ہے، نیٹ کا ہے، ایک ہی ایگزام ہوتا ہے جی، اور پھر بچے کی اپنی میرٹ ہے اور چوائس ہے، پورے ہندوستان میں جہاں بھی چاہے وہ ایڈمیشن لے سکتا ہے. اسی پیٹرن پہ ہم بھی آگے بڑھ رہے ہیں. بہت خوب. اس پر اور بھی سوال ہیں میرے ذہن میں جو میں پوچھنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر جڑے ہیں، یہ کال لے لیتے ہیں. ہلو ہلو ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف کرائیے پلیز. جناب میرا نام غلام حسن ڈار ہے، میں ڈسٹرکٹ ڈوڈا. غلام حسن ڈار صاحب ڈسٹرکٹ ڈوڈا سے بول رہے ہیں؟ جی سر. غلام حسن ڈار صاحب سوال پوچھیں اپنا. پروفیسر صاحب سے کیا ان کی مطلب آن لائن کلاسز ہوتی ہیں؟ آن لائن کلاسز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جی، اور اگر ہوتی ہے تو کس کس کورس میں ہوتی ہے آن لائن کلاسز؟ بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کے لیے. سوال آپ نے کیا ہے، جواب سن لیں آپ. جی تھینک یو سر. جناب ایسا ہے کہ جی سر، جس وقت یہ کووڈ کی وبا شروع ہوئی جی تو ہم ہی کیا پوری دنیا رک گئی. بالکل. اور اس وقت یہ ایک نیا کانسیپٹ شروع ہوا آن لائن کلاسز کا. اس وقت مجبوری تھی اور میرے خیال سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن رہا ہو جس نے آف لائن کلاسز اس وقت شروع کی ہوں. جی، سارے کلاسز جو ہے آن لائن ہی ہوتے تھے، ایگزام بھی سارے آن لائن ہوتے تھے. لیکن جیسے جیسے کہ حالات سدھرتے گئے پھر ہم نے سوئچ اوور کر لیا ٹو آف لائن پہ ہی. جی، تو اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے یہاں کوئی بھی ایسا کورس ہے جس میں ہمارے آن لائن کلاسز ہیں. جو پروفیسر صاحب ہم بات کر رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ نیٹ جو ہوتا ہے، ویسے میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کووڈ میں ہم نے کھویا بہت ہے لیکن ہم نے سیکھا بھی بہت ہے. جی بالکل. کچھ گورنمنٹ کی ایسی پالیسی ہے جس کو کہ آن لائن یونیورسٹیز کہا جاتا ہے. جی، کہ ان آن لائن یونیورسٹیز میں بالکل ویسے ہی تھا جیسا کہ کووڈ میں چلتا تھا کہ آپ ایڈمیشن لیں گے اور آن لائن کلاسز ہوں گے، آن لائن ایگزامینیشنز بھی ہوں گے. لیکن وہ ایگزامینیشنز ایسے نہیں ہوں گے، پروکٹرڈ ایگزامینیشن ہوں گے، ساری چیزیں کہ جس سے کہ تعلیم معیار پہ کوئی اثر نہ پڑے. اور یہ کانسیپٹ بھی ہندوستان میں ہو چکا ہے. جی، ہمارے یہاں بھی نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ جموں اینڈ کشمیر میں کوئی بھی ایسی یونیورسٹیز ہے جس نے کوئی بھی ایسا کوئی کورس کیا ہو جس میں کہ آن لائن ہی چل رہا 100% آن لائن چل رہا ہو. لیکن یہ ہے کہ ہندوستان میں ہی کچھ جگہ ایسے ہیں جہاں پہ یہ پروویژنس ہیں اور لوگ وہاں پہ یہ کر سکتے ہیں. حالانکہ اس میں کافی فائدے بھی ہیں، ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، تو اس میں بھی آن لائن کلاسز میں فائدے بھی بہت ہیں کہ آپ کہیں سے بھی کبھی بھی کلاس جوائن کر سکتے ہیں. میں نے تو اسی لیے یہی کہا جناب کہ کووڈ نے ہم کو سکھایا بھی بہت، ہم سے چھینا بھی بہت. تو یہ ایک بہت اچھی چیز ایسی ہوئی ہے کہ ہم جو آج کل کی جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھ کے بہت کچھ اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ. سوال کچھ اور بھی ہیں لیکن اس سے پہلے ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے، یہ کال لے لیتے ہیں. ہلو
ہاں جی سر. ہاں جی تعارف کرائیے. ہلو ہلو سر, میں امتیاز احمد بول رہا ہوں صنعت نگر سے. امتیاز صاحب صنعت نگر سے, جی سر. سوال پوچھیں. سوال اتنا ہے کہ میں جو یونیورسٹی بنی ہے سر, بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی, جی میں بھی ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو یہ کورسز کرتے ہیں سر. جی سوال پوچھیں امتیاز صاحب. ہلو. میرا بچہ بی ٹیک کیا ہے اس نے سر اس یونیورسٹی سے 2012 میں. جی. اور آج کل وہ یو ایس بیسڈ کمپنی میں کام کر رہا ہے سر. ماشاء اللہ, بہت میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں پرٹیکولرلی وی سی صاحب اور موسٹ پرٹیکولرلی جو مسعود صاحب تھے پہلے سر, فرسٹ وی سی. جی. انہوں نے جو محنت کی ہے, میں خود بھی 5-6 بار یونیورسٹی میں گیا ہوں جی. اور پڑھائی کا ماحول بہت اچھا ہے سر. آئی وڈ ہائیلی کانگریچولیشن ان کو سر. بہت بہت شکریہ. اتنا سا تھا سر, اتنا. جی تھینک یو سر. بہت بہت شکریہ. جناب بہت بہت شکریہ. آپ سے دعاؤں میں درخواست کی ضرورت ہے. بالکل. اور آپ ہی جیسے لوگ ہمارے ایمبیسڈرس ہیں جو ہماری اچھی باتوں کو آگے پہنچاتے ہیں. بالکل صحیح. ہم بات کر رہے تھے نیشنل انٹرنس ٹیسٹ کا, کہ جب نیشنل انٹرنس ٹیسٹ ہوگا تو پھر ہندوستان کے کسی بھی کونے سے بچہ آ سکتا ہے, داخلہ حاصل کر سکتا ہے. لیکن اگر ہندوستان کے باقی شہروں سے بچے ہمارے پاس آئیں تو ہم انہیں آفر کیا کر رہے ہیں, یونیورسٹی کیا آفر کر رہی ہوں؟ دیکھیے صاحب, ایسا ہے کہ بچہ آپ کے پاس تب تک نہیں آئے گا جی جب تک کہ اس کے گھر پہ اگر کوئی چیز ہے اس سے آپ بہتر نہ دیں. رائٹ. بہتر آپ کو ایجوکیشن میں بہتر ہونا ہے, آپ کو ہاسٹل فیسلٹی بہت اچھی ہونی چاہیے, پلس سیکورٹی ہونی چاہیے, اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے. تو انشاءاللہ اس طرف بھی ہمارا پورا دھیان ہے اور کام ہو رہا ہے. ہر طرح سے ہمارا یہ کوشش ہے کہ ہم بچوں کو اپنے یہاں راغب کریں, آئیں, اور جو فیسلٹیز ان کو چاہیے وہ ہم فیسلٹیز ان کو پوری کرتے رہیں. اب میں ابھی آپ کو بتاؤں, مجھے آپ کو بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ ابھی اس ہمارے اس میں سیشن میں ہمارے پاس 2 لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے پی ایچ ڈی کورس میں آؤٹ سائڈ انڈیا وہاں سے انہوں نے داخلہ لیا ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ نہیں صاحب. اور جو ہمارے اور بھی جو پروگرامز میں اس میں بھی ہمارے بچے جو ہے جو اس خطے کے لوگ ہیں, اس کے باہر سے بھی لوگ آ رہے ہیں. تو ایک جو کاسموپولیٹن کلچر جو ہم ڈیولپ کرنا چاہتے تھے وہ ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی میں وہ کلیم نہیں کر سکتا کہ صاحب ہمارے پاس بہت سے لوگ آگے شروعات کی ہے, آگے بڑھتے رہیں گے, کارواں جاری رہے گا ماشاءاللہ. جو ہمارے پاس ہاسٹل فیسلٹی ہے, ہمارے پاس انٹیک کیپیسٹی کتنی ہے ہاسٹل میں؟ ہمارے پاس قریب 9 ہاسٹلز ہیں, جس میں 4 ہاسٹلز گرلز کے لیے ہیں اور 5 ہاسٹلز بوائز کے لیے ہیں, اور ٹوٹل کیپیسٹی ہمارے قریب 1000 کے قریب ہے جو ہم لیتے ہیں. آپ کو کبھی ایسا تو نہیں محسوس ہوا اپنے ٹینیور میں کہ اس میں جو ہاسٹل فیسلٹی ہے اس کے مقابلے میں 2500 اسٹوڈنٹ ہمارے یونیورسٹی میں ہیں, تو 1000 کو اگر ہم جگہ دے رہے ہیں, باقی 1500 کہاں جائیں گے؟ جناب ایسا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کافی چونکہ وہ کیچمنٹ ہے تو کافی ہمارے بچے وہیں آس پاس کے ہی ہوتے ہیں جن کو کہ ہاسٹل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور پھر ہماری پالیسی بھی یہ ہے کہ جو دور کے بچے ہیں ہم پہلے ان کو اکوموڈیٹ کریں. لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی ہم نے ہمارے 2 ہاسٹلز اور بھی ہیں جو آلموسٹ 70-80% کمپلیٹ ہیں. جلدی ہی ان کو کمپلیٹ کر کے ہم ان کو بھی کمیشن کر دیں گے اور بھی ہمارے بچے اس میں ایکوموڈیٹ ہو جائیں گے. کورسز کی اگر ہم بات کریں, جو ہمارے یو جی کورسز ہیں یا پی جی کورسز ہیں, ان کے بارے میں تھوڑا بتائیں کس کس طرح کے کورسز ہیں اور کیا فیکلٹی جو ہمارے پاس ہے وہ موزوں ہیں سابی کورسز کو ہینڈل کرنے کے لیے, یا ابھی اس میں کوئی کمی ہے؟ جو ہمارے جتنے بھی کورسز ہیں ایکسیپٹ لا وہ ہمارے پاس نہیں ہیں. باقی جتنے بھی ہمارے ٹریڈیشنل اینڈ ماڈرن کورسز ہیں وہ سارے کورسز جو ہے وہ ہم رن کر رہے ہیں. جہاں تک فیکلٹی کی بات ہے, میں اپنے جو پروڈیوسرز تھے ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو فیکلٹی کا اپائنٹمنٹ کیا اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے کسی بھی یونیورسٹی میں جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں وہ یا تو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا فیکلٹی ہوتی ہے.
इन्हीं 2 स्टेक होल्डर्स के ऊपर इदारे आगे बढ़ते हैं। जी आज IITs हैं। जी IITs जो हैं वो हमारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं हिंदुस्तान के। बिल्कुल। वजह क्या है? उनके पास बेस्ट स्टूडेंट्स हैं और बेस्ट फैकल्टी है। तो इन दोनों चीज़ों को जो है वो हमारे जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने ध्यान में रखा। जो बेस्ट पॉसिबल फैकल्टी थी जी हिंदुस्तान के किसी कोने से, हमारे पास आप ये देखिए कि एज फार एज प्लेस केरला, केरला से भी हमारे पास जो फैकल्टी है, हमारे पास मुल्क के और हिस्सों से भी फैकल्टी है, और जो भी हमारे पास फैकल्टी है वो बेस्ट फैकल्टी और माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं जी, और अपना भी नाम रोशन कर रहे हैं, इदारे का भी नाम रोशन कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, जैसे आपने कहा कि हमारे पास तकरीबन 2,500 स्टूडेंट्स अभी ज़ेर तालीम हैं यूनिवर्सिटी में, क्या हमारी कैपेसिटी यूनिवर्सिटी की 2,500 ही है या ज़्यादा है? देखिए साहब, जहाँ तक आप कैपेसिटी की बात कहें जी, हम उसको बढ़ाना चाहेंगे, जी, नए नए कोर्सेज भी खोलना चाहेंगे। इस साल हमने 3 नए कोर्सेज शुरू किए। हमने पीजी प्रोग्राम इन गुजरी एंड पहाड़ी, जो कि हिंदुस्तान की किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं है। पीजी प्रोग्राम हमने पर्शियन में भी स्टार्ट किया, पीजी प्रोग्राम हमने हिंदी में भी स्टार्ट किया। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जी, जैसे जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा, हम इसका जो एनरोलमेंट रेशियो है वो हम इसको बढ़ाते रहेंगे। हमारे पास तकरीबन यूजी कोर्सेज में कितनी कैपेसिटी है? यूजी कोर्सेज में एग्जैक्टली तो मैं आपको नहीं बता सकता कि कितनी है, लेकिन टोटल मैंने आपको बताया करीब 2,500 के करीब स्टूडेंट्स हैं जी। तो वो है। अभी जैसे हमारे पास बच्चे आ रहे हैं जो प्रोसेस एडमिशन का मुकम्मल करके फिर दाखिला लेते हैं, जी। यहाँ पर हमारे पास जो रिजर्व कैटेगरीज हैं, हालांकि ये यूनिवर्सिटी भी बड़ी फार फ्लंग एरिया में है, तो ये रिजर्व कैटेगरीज हैं, क्या उन्हें एंटरटेन किया जाता है जो सरकार की पॉलिसी है उस हिसाब से? जनाब, जो गवर्नमेंट की, हमारी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जो पॉलिसी है जी, वो पॉलिसी हम इन टोटो एडमिशन्स के लिए फॉलो करते हैं जी, लेकिन इसके अलावा 25% ऑफ जो टोटल सीट्स हैं जी, वो हमने रिजर्व कर रखी हैं फॉर द पीपल ऑफ राजौरी एंड पुंछ के लिए। ओके, तो ये हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी। तो क्या वो जो 25% बच्चे हैं या वो जो 25% हमने रखा है कोटा उनके लिए, तो क्या वो सीट्स फुल हो जाती हैं या रह जाती हैं? मैं आपको बताऊं कि ये जो हमने ये जो 25% जो सीट्स का रिजर्वेशन रखा है, जो वहाँ के अपने लोग हैं जी, उसका एक बड़ा अच्छा मकसद था। जी, मकसद ये था कि जो वहाँ के बच्चे हैं जी, वो कम से कम वहाँ उनको और जगह न जाना पड़े, जी, जम्मू और कहीं और न जाना पड़े। अगर उनकी मेरिट बहुत अच्छी है और अगर उनके पास वसाइल हैं जी, तो वो कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर उनके पास वसाइल नहीं है, जी, और मेरे ख्याल से उस यूनिवर्सिटी के ऊपर पहला हक उन्हीं बच्चों का है। बिल्कुल सही। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने वो फैसला लिया था, और ये हमारी सारी की सीट्स जो हैं वो फुल हो जाती हैं। माशाल्लाह, बहुत खूब। यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए कॉल ले लेते हैं एक और। हेलो हेलो हेलो, सलाम वालेकुम अस्सलाम। जनाब मोहम्मद याकूब मोहम्मद याकूब साहब कत पे? सोबरा पे मोहम्मद याकूब साहब सवाल पृछियो। सवाल उसमें इत पे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट रवि कर बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी कुनथन कम इकदाम वाइस चांसलर साहब तुलान, तो और ये बच्चे पत कोर्स खत्म करान, जॉब अपॉर्चुनिटी गमिस मिलन, तमिस गई मौका मिलन मार्केटस मज पत यु योत मा पर्न योत तमें खतर कम कोशिश गसान ताकि बजन कंपनियन सत रोजा रबत यम बच्चे गसान पगह दरबदर डिग्री हेतन। तुम सर से शुक्रिया याकूब साहब कॉल करने बापत। करो सवाल जवाब बुझो। सर आप कश्मीरी समझ जाते हैं? आती है मुझे। अच्छा, ठीक, लेकिन फिर भी आप जो है वजाहत करते हैं। हाँ, मैं थोड़ा सा वजाहत कर दूं कि उन्होंने सवाल पूछा है कि जो बच्चे हैं जो इस यूनिवर्सिटी की तरफ, यूनिवर्सिटी क्या कुछ कर रही है बच्चों को इस यूनिवर्सिटी की तरफ रागिब करने के लिए, और
جو بچے وہاں سے پڑھ کے مکمل کر کے اپنا کورس باہر آتے ہیں, کیا ان کی پلیسمنٹ کو لے کے یونیورسٹی کی کوئی پالیسی ہے؟ اس پر بات کریں. ہمارے پاس یونیورسٹی میں ایک پلیسمنٹ سیل ہے جی, جو بچوں کے پلیسمنٹ کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے. جی, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کمپنیز کو ہم وہاں لائیں, جی, لیکن چونکہ ابھی حالات ایسے نہیں تھے تو اس لیے بہت زیادہ کمپنیز نہیں آ پائیں. جی, تو اس چیز کو مد نظر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے جموں اور دلی میں کوشش کی جی, کہ ہم اپنے بچوں کو یہاں سے وہاں لے جائیں پلیسمنٹ کے لیے. جی, تو اس میں بھی ہم سکسیسفل رہے. ہمارا پلیسمنٹ ریٹ 100% تو نہیں کہہ سکتا میں, لیکن یہ ہے کہ سیٹسفیکٹری ہے. نرسنگ کا ہمارا 100% پلیسمنٹ, جی, مطلب جتنے بھی بچے تھے جنہوں نے بھی وہاں سے کوالیفائی کیا, سارے کے سارے لوگوں کا جو ہے پلیسمنٹ ہو گیا. تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں بچوں کو, اور صحیح بھی ہے کہ ہماری ذمہ داری صرف پڑھانا ہی نہیں ہے, ہماری ذمہ داری اس کے آگے بھی بنتی ہے, اور اس میں ہم کہیں کوتاہی ہمارے سے نہیں. کیا یونیورسٹی کی کوئی ہینڈ ہولڈنگ ہوتی ہے بچوں کو کورس مکمل کرنے کے بعد کسی طرح کی؟ میں نے بتایا نا کہ صاحب ہمارا مقصد, اگر کوئی بچہ کوئی انٹرپرونر بننا چاہتا ہے یا کچھ کرنا چاہتا ہے, اس میں کوئی ہینڈ ہولڈنگ ہے؟ میں نے بتایا نا کہ صاحب ہم اپنے بچوں کا خیال صرف پڑھائی تک ہی محدود نہیں رکھتے. اس کے بعد بھی جو ہے جب بھی بچے کو جس قسم کی بھی ہم سے مدد کی ضرورت ہوتی ہے, جی, کہیں وہ جا رہے ہیں ہم سے ریکمنڈیشن لیٹرز کی ضرورت ہوتی ہے, کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے, ہماری فیکلٹی بہت آگے بڑھ کے ان کی مدد کرے. جس ٹائپ کی بھی مدد کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں. جی, ہم نے اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس ان کا جو پہلا سوال تھا کہ اسٹوڈنٹس کو بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کی طرف راغب کرنے کے لیے یونیورسٹی کیا کچھ کر رہی ہے؟ میں نے تو کہا کہ صاحب دیکھیے دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, کہ ایک تو یہ ہے کہ یونیورسٹی کی اکیڈمک ہیلتھ بہت اچھی ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس یونیورسٹی کے اندر ایک پڑھائی لکھائی کا ماحول ہونا چاہیے. جی, تبھی بچے آپ کے پاس آئیں گے. مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ یہ یونیورسٹی شہر سے قریب دور ہے, قریب 5-7 کلومیٹر دور ہے. ہمارے پاس قریب 6000 کنال کی رقبہ ہے پورا. جی, سیرین ایٹماسفیئر ہے, پولوشن فری ہے, کسی اور قسم کے کوئی مواقع ہیں نہیں. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بچہ اسی کیمپس میں رہ کے جتنے بھی اس کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو نکھارے. آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کا ہمارے پاس ہے, انڈور ایکٹیویٹیز کا بھی ہے, ساری چیزیں ہیں. لیکن بیسک یہ ہے ہمارا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہماری اکیڈمک ہیلتھ ہے وہ امپروو ہوتی رہے. جی, تو جو اس میں ہم کافی کامیاب ہوئے ہیں. ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کا بھی نام ہو رہا ہے, ان کو بھی جو ہے ایوارڈز مل رہے ہیں, صرف نیشنل لیول پہ ہی نہیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہو رہا ہے. تو وہی چیز ہے کہ جب تک کہ آپ کی اکیڈمک ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی, آپ کو وہاں رہنے کا اچھا موسم نہیں ہو. ایک اور بھی میں بات بتاؤں, اس پچھلے 2 سال میں میرے خیال سے ایک اکیلی یہ واحد یونیورسٹی رہی ہے جہاں پہ ایگزامینیشنس وقت سے کنڈکٹ ہوئے اور رزلٹ وقت سے ڈکلیئر ہوا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے, کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایگزامینیشن کنڈکٹ کرنے میں اور رزلٹ ڈکلیئر کرنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے, اور بچے جہاں 2 سال میں کوئی کورس کمپلیٹ ہونا چاہیے 2.5 سال لگ جاتے ہیں, 30 سال لگ جاتے ہیں, جس میں اور یہ اس وقت بچے کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوتا ہے. جی, کیونکہ وہ دنیا کے کمپٹیشن میں اتنے دن پیچھے چلا جاتا ہے. تو ہمارا مقصد یہ رہا کہ ہم ایگزامینیشنس بالکل وقت سے کرائیں, جی, ان کا رزلٹ وقت سے دیں, جی, اور جو ہمارا اکیڈمک کیلنڈر ہے ہم اس کو انٹیکٹ رہیں, اس پہ جو ہے کسی بھی طرح ڈسٹرب نہ ہو. آپ نے اکیڈمک ہیلتھ کی بات کری, آپ بحیثیت وائس چانسلر یونیورسٹی کے اکیڈمک ہیلتھ کو بہتر کرنے میں کیا کچھ کر رہے ہیں؟ دیکھیے صاحب, اکیڈمک ہیلتھ 2 طرح سے ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ بچوں کے اندر ڈیڈیکیشن ہونا چاہیے, جی, ٹیچرز کے اندر ڈیڈیکیشن ہونا چاہیے, اور ان کو ایک اچھا انفراسٹرکچر ملنا چاہیے. یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہم سائملٹیسلی کام کر رہے ہیں. ہمارا یہ ہے کہ بچہ آئے
ہم اس کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. میں رات میں 11 بجے بھی جا کے ہاسٹل میں سرپرائز وزٹ دیتا ہوں کہ سو دیٹ اچھا اس کا ایک بڑا پازیٹیو اثر پڑتا ہے. جی. بچوں کو بھی معلوم ہے کہ ایڈمنسٹریشن کسی وقت بھی ہمارے پاس ہو سکتا ہے. جی. جو وارڈنس ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن کسی وقت بھی یہاں آ سکتا ہے. جی. تو یہ بھی ہماری جو ہے میں پرسنلی مانیٹر کرتا ہوں. جو ہمارے ٹیچرس ہیں ان کی اٹینڈنس اور کلاس میں کیا ہو رہا ہے کیسے کیا کر رہے ہیں وہ. جی. ہم نے ایک بہت ہی روبسٹ میکینزم دیا ہے فیڈ بیک کا کہ جن اسٹوڈینٹس کو جو ٹیچرز پڑھا رہے ہیں وہ اسٹوڈینٹس ان ٹیچرز کے بارے میں ہمیں بتائیں. اور یہ میکینزم جو ہے یہ بالکل کانفیڈینشیل رہتا ہے, کسی کو اس کی خبر نہیں ہوتی. اور اس چیز کا ایک پازیٹیو اثر یہ ہوا ہے کہ ٹیچرز بھی سیریس ہیں. اٹینڈنس ہم کلاس اٹینڈنس بہت ہی اسٹرکٹلی مانیٹر کرتے ہیں. ان کی پروگریس بھی جو اکیڈمک پروگریس ہے اس کو بھی اسٹرکٹلی مانیٹر کرتے ہیں. ان دونوں کی وجہ سے اسٹوڈنٹ بھی سیریس ہیں. پھر جو ان کے کیمپس میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جی ان کو بھی ہم بہت ہی اسٹرکٹلی مانیٹر کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں ٹورڈز اے گڈ اکیڈمک ہیلتھ. بالکل صحیح. اکیڈمک ہیلتھ کے ساتھ ساتھ آج کل ہمارے جو بچے ہیں اکیڈمک کے ساتھ ساتھ وہ سپورٹس میں بہت زیادہ ہیں. تو سپورٹس کوٹا میں کافی سارے بچے سامنے آتے ہیں, کیا انہیں انٹرٹین کیا جاتا ہے یونیورسٹی میں؟ میں نے کہا صاحب کہ جو بھی ہماری جتنی بھی گورنمنٹ کی ریزرویشن پالیسی ہے جی ہم اس کو اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں اور اس میں کہیں ڈیویشن نہیں ہوتا ہے. اب اسپورٹس فیسلٹی دیکھیے, ابھی ہم نے جو ہماری سیکورٹی فورسز ہیں جی انہوں نے آ کے ہماری مالی تعاون کیا اور ایک بہت بڑا ایک فٹ بال گراؤنڈ ہم کو بنا کے دیا جس پہ قریب 2 کروڑ ایکسپینڈیچر ہوا. جی. تو ہم آپ کی توسط سے ان کو بھی شکریہ کرنا چاہتے ہیں کہ تو ہمارے پاس جو ہے اس چیز کی بھی ساری فیسلٹی ہے. اور ہے. بہت بہت شکریہ. ایک اور سوال میرے ذہن میں ہے لیکن اس سے پہلے ایک اور کالر جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ, آئیے کال لے لیتے ہیں. ہلو 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. تعارف کرائیے اپنا. شبیر احمد, عمر آباد, سری نگر. سمیر صاحب سوال پوچھیں. سر میرا چندر صاحب سے یہ کوشچن ہے جی کہ اکیڈمک کے ساتھ ساتھ ریسرچ کے بارے میں وہاں پر کیا ہو رہا ہے, کیونکہ اکثر یونیورسٹی میں دیکھا گیا ہم نے کہ ریسرچ بہت کم ہوتا ہے. جی ریسرچ پہ کم دھیان دیا جاتا ہے. تو ریسرچ پہ کیا کیا ہوتا ہے اور تو کیا لیٹسٹ کیا ہے وہاں پر؟ بہت بہت شکریہ سمیر صاحب کال کرنے کے لیے. جواب سن لیں آپ. جی جی تھینک یو. جی میں نے کہا کہ صاحب یہ ریسرچ جو کمپوننٹ ہے وہ بھی ایک اکیڈمک ہیلتھ آف دا ایجوکیشن کا ایک کمپوننٹ ہے. جی ہم نے آج ایسا نہیں ہو سکتا کہ بغیر ریسرچ کے کوئی آگے بڑھ جائے. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو ریسرچ کرنا ہے. جی وہ میں آپ کل جب آپ پروموشنز کے لیے آئیں گے جی تو اس میں گورنمنٹ نے ایک پوائنٹس بنا رکھے ہیں اور ایک بہت ہی ایک مضبوط پوائنٹ ہے ریسرچ کنٹریبیوشن. جی کہ آپ نے کتنے پبلیکیشنز کیے ہیں, کتنے ایم فل اور پی ایچ ڈیز کیے ہیں, کتنے آپ نے سیمینار اور سمپوزیا میں اٹینڈ کیا ہے سارا. تو آپ کو اگر آگے بڑھنا ہے تو آپ کو کرنا پڑے گا. تو آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا. تو ایک تو یہ ہو گیا آپ کا کمپلشن جی کہ آپ اپنے لیے کرو گے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ نہیں صاحب ہمارا شوق ہے اور ہم کرنا چاہتے ہیں اور وداؤٹ اینی کمپلشن. جی تو یہ جو وداؤٹ اینی کمپلشن والے لوگ ہیں یہ ہمارے ہاں ان کی اچھی خاصی تعداد ہے. جی ان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان کے کولیبریشنس ہیں جو ہندوستان کی اور بھی اچھی یونیورسٹیز ہیں اور بھی ریسرچ جو انسٹیٹیوشنس ہیں جی ہندوستان میں ہی نہیں ہندوستان کے باہر بھی ان کے اچھے کولیبریشنس ہیں, ایکسچینج پروگرام بھی ہیں. تو ہمارے جو ریسرچ انفراسٹرکچر ہے وہ جو ہمارا یونیورسٹی کا سائز ہے جی اس سائز کو اگر آپ دھیان میں رکھیں تو جو ہمارا ریسرچ کنٹریبیوشن ہے کسی بھی اچھی یونیورسٹی سے کم نہیں ہے. ماشاءاللہ. اور آج کل جو ریسرچ چل رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے جو آج کل یونیورسٹی میں چل رہے ہیں؟ اب دیکھیے یہ تو جو ہمارے جو انڈیویجول ٹیچرز ہیں وہ آپ کو بہتر بتا پائیں گے, لیکن ہاں میں یہ آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے
सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर एक अच्छा काम हो रहा है, जो भी जिस फील्ड से मुंसलिक है वो अच्छा काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। माशाल्लाह। आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि हमारे स्पोर्ट्स ग्राउंड को सिक्योरिटी फोर्सेस ने पैसा देकर बना दिया। जहाँ तक हम जानते हैं बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जो है ये एक ट्रस्ट के अंडर जी रन करती है, तो इसके जो खर्चे हैं वो कैसे बर्दाश्त होते हैं, वो कौन देखता है? नहीं साहब, ये जब इनिशियल उसमें था जी, तब ये था कि ये ट्रस्ट ने इसको बनाया था, लेकिन ये है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हमें गवर्नमेंट की मुआवनत मिलती रही जी, और आज हमें ग्रांट एंड एड गवर्नमेंट से मिलती है। जी, जो ट्रस्ट का है वो आपको जान के और मैं हमें भी अच्छा नहीं लगता बताते हुए कि 2-3 साल से हमारे पास ट्रस्ट का कुछ भी नहीं है, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसकी वजह? हमने बहुत दफ़े कोशिश की है, लेकिन ये है कि अलग अलग वजूहात हैं और वो फिर किसी वक्त इंशाल्लाह। आपने जो ग्रांट एंड एड की बात की, क्या सरकार की तरफ से ग्रांट एंड एड इतना मिलता है कि एक यूनिवर्सिटी स्मूथली रन कर सके? देखिए साहब, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं और ख़ासतौर से यूनिवर्सिटीज़ आज के ज़माने में वो बग़ैर पैसे के नहीं चल सकती। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है और जो हर चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत है। जी, हम कोशिश करते हैं कि हमको जहाँ से भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी बहुत सी स्कीम्स हैं जहाँ से हमको पैसा मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट भी हमको देती है, फिर अच्छा खासा पैसा हमको जो है वो मिल जाता है। जो हमारे टीचर्स हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स लिखते हैं और उसमें पैसा आता है। तो जितनी पैसे की हमको ज़रूरत है उतना पैसा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन कोशिश हो रही है कि साहब सस्टेन किया जाए और इन्हीं जो हमारे पास जो ज़राए हैं उन्हीं ज़राए के अंदर स्टैटिक ना होके आगे बढ़ें। बहुत अच्छी बात है कि आप अपने ही उस पैसे पर ही काम कर रहे हैं, जितना ही है उतने में ही गुजारा कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो वो कहते हैं ना कि हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। जी बिल्कुल सही है। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। बिल्कुल। तो यूनिवर्सिटी एक ऐसा इदारा है जहाँ पर जितना पैसा लगाया जाए उतना कम है। बिल्कुल सही। और उतना वो बेहतर रिजल्ट्स देगी। अब जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कोर्सेज के हवाले से, तो आपने कोर्स की बात की कि लॉ हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं है, तो क्या लॉ इसी वजह से नहीं है कि हमारे पास पैसे की कमी है या और कोई वजह है? देखिए साहब, ऐसा है कि जो कौन से कोर्स इंट्रोड्यूस करने हैं क्या है, तो उसका एक प्रोसीजर है जी, और उसमें एकेडमिक काउंसिल होती है, फिर फीडबैक लिया जाता है, तब उसके बेसिस पे ये होता। मेरे ख्याल से अभी तक लोगों ने ये सोचा कि जो और कोर्सेज हैं, जो ज़्यादा पेइंग कोर्सेज हैं, उनको इंट्रोड्यूस किया जाए एज कम्पेयर। मैंने जब किया यहाँ पे जब वाइस चांसलर का ओहदा संभाला, तो मेरा मकसद ये था कि जो कोर्सेज हमारे पास हैं वो तो ठीक हैं जी, लेकिन जो वहाँ की पॉपुलेशन है उनसे भी पूछा जाए कि साहब वो बताइए वो उनके क्या हमसे चाहते हैं। जी, ठीक। तो साहब डिस्कशंस हुए और फिर ये हुआ कि नहीं साहब, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनकी वहाँ बहुत डिमांड है। अब जैसे मैंने यही कहा कि फारसी है और गोजरी और पहाड़ी है, ये हमारा बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम हो गया। उसी के साथ साथ उनकी एक डिमांड ये भी आई है कि साहब हमारे पास लॉ भी होना चाहिए। लेकिन मैंने आपसे बताया कि हमारे उतने वसाइल नहीं हैं कि एक साथ हम बहुत कुछ एक्सपेंड कर सकें। इंशाल्लाह आगे वाले वक्त में हम ज़रूर इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। बहुत खूब। प्रोफेसर साहब, जब आपको ये मालूम पड़ा कि आपको वीसी की हैसियत से बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी भेजा जा रहा है, तो क्या लेकर गए थे कि प्रायोरिटी क्या है, कहाँ काम करना है? क्योंकि आपने भी स्टडी तो किया होगा इस यूनिवर्सिटी को, तो आपकी प्रायोरिटी क्या थी, कहाँ पर काम करने का, शुरुआत कहाँ से आपने सोचा था? मैंने जब ओहदा संभाला जी, तो मेरे अपॉइंटमेंट्स के जब हुआ तो मैंने जो हमारे चांसलर साहब हैं ऑनरेबल मनोज सिन्हा जी,
میں ان کے پاس گیا جی ان کا آشیرواد لینے اور مارگدرشن لینے. انہوں نے ایک چیز کہا کہ جو بھی آپ اکیڈمک ایکٹیویٹی کریں گے اور ہر وہ کام جو وہاں کے بچوں کے لیے اور جو وہاں کے لوگوں کے لیے ہوگا ہم آپ کے ساتھ ہیں. جی اس چیز نے اتنا حوصلہ دیا, ایک نئی روح آ گئی اور اس نئی ولولے اور جوش کے ساتھ ہم آگے بڑھے. مقصد یہ تھا کہ بغیر کسی بھید بھاؤ کے جی یونیورسٹی کو سب کے لیے کھولا جائے. اس یونیورسٹی میں کسی کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہ ہو, اور کوشش یہ رہی کہ صاحب جو سب سے غریب بچہ ہے وہ بھی ہماری یونیورسٹی میں آ کے تعلیم حاصل کر سکے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب ہم سول سوسائٹی سے ڈسکشن کر رہے تھے جی تو ایک بات سامنے آئی کہ شاید ہماری فیس کچھ زیادہ تھی اور لوگوں کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ کسی طرح ہو سکے تو اس کو کم کیا جائے. ایک طرف تو ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں, دوسری طرف یہ ڈیمانڈ کہ صاحب فیس بہت کم اور اس کو کم کر دیا جائے. جی پہلے بھی ہوتی رہی تھی یہ ڈیمانڈ, لیکن فیصلہ نہیں ہو پایا. ہم نے یہ دیکھا سارے لوگ مل بیٹھ کے ایک فیصلہ لیا کہ صاحب ہم فیس اس کو ریڈیوس کرتے ہیں, اور آپ یقین مانیے کہ ہم نے قریب 50% تک اپنی فیس ریڈیوس کر دی. 50% جی خدشات تھے, پوری ساخت داؤ پہ لگی ہوئی تھی کہ صاحب ٹھیک ہے پبلک کی ڈیمانڈ ہے لیکن آپ کو اپنا بھی دیکھنا ہے, سسٹین کیسے کریں گے. لیکن صاحب ہمارے اس فیصلے سے فرق یہ پڑا کہ جو ہمارا انرولمنٹ ہے وہ کہیں بڑھ گیا, بہت بڑھ گیا, اور جو ہم یہ جو اندیشہ تھا کہ ہم خسارے میں چلے جائیں گے وہاں منافع ہو گیا, وہاں ہمیں 2 کروڑ کا منافع ہو گیا ایک سال میں. تو ایک تو یہ بہت بڑا فیصلہ, اور جس کی وجہ سے ہمارا بھی فائدہ ہوا, اسٹوڈنٹس کا بھی فائدہ ہوا. جی دوسرا ہم نے ایک فیصلہ لیا کہ جو ہماری پردھان منتری ہیں ان کا نعرہ ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. جی ہم نے ایک فیصلہ یہ لیا کہ صاحب ہمارے ہر کورس میں جو بچیاں ایڈمیشنز لے رہی ہیں جی اس میں جو ٹاپ 2 بچیاں ہیں اس کی ہم فیس 50% لیں گے. تو ایک تو ریڈیوس کرنے کے بعد بھی 50%, ریڈیوس کرنے کے بعد بھی جو ایگزسٹنگ فیس ہے اس میں سے بھی 50%, اس کو بھی ہم نے 50% لینا. بہت خوب. ایک ہم نے اور بھی فیصلہ لیا جی کہ جو ہمارے یہاں جو سب سے لوویسٹ لیول کے جو امپلائیز ہیں جی ان کا بچہ اگر ہماری یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے آتا ہے اس سے بھی ہم 50% فیس لیں گے. ایک اور فیصلہ کہ صاحب وہ بچے جو آرفن ہیں, خدا نہ کرے کہ یہ دن کسی کو دیکھنا پڑے, لیکن اگر کوئی بچہ آرفن ہو جاتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے سسٹین کرنا. جی یہ فیصلہ لیا کہ صاحب اگر کوئی ایسا بچہ ہے ہم اس سے ایک بھی پیسہ نہیں لیں گے, 100% اس کی فیس معاف کر لیں. بہت خوب. تو ایک طرف تو یہ ہوا کہ ہم نے جو سوسائٹی کے بالکل جو ایسے لوگ تھے جو صرف پیسے کی کمی کی وجہ سے تعلیم نہیں حاصل کر پا رہے تھے, ان کو ہم نے کوشش کی کہ وہ بھی آگے آئیں اور ہماری تعلیم حاصل کر سکیں. جی
تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ان بچوں کو تو فائدہ ہوا ہی ہوا, ہمارا بھی کوئی نقصان نہیں ہوا ماشاءاللہ. پھر یہ ہوا کہ ہمیں یونیورسٹی کے اندر ایک سینس آف رسپانسبلٹی لانا ہے. جو جس لیول پہ جہاں کام کر رہا ہے اس کو وہ کام کرنا ہے. میری یونیورسٹی 9 بجے سٹارٹ ہوتی ہے, 5 بجے تک ہے. 9 میں یونیورسٹی میں پہنچ جاتا ہوں اور شام کو 5 بجے سے پہلے نہیں چھوڑتا. یہی ہمارا یہ ہے کہ صاحب جو ہمارا باقی سٹاف ہے وہ بھی ایسے ہی چلتا, وہ بھی ایسی. بہت خوب. تو اس سے ایک سینس آف رسپانسبلٹی بھی آئی, اور یہ بھی ہوا کہ صاحب اکاؤنٹیبلٹی ہے. اس سے بھی یونیورسٹی کا معیار آگے آیا. بالکل. میں نے اپنا کہا ہے کہ میں وہاں پہ ایک افسر کی طرح نہیں کام کر رہا ہوں, میں وہاں پہ ایک خادم کی طرح کام کر رہا ہوں. میرے دروازے ہمیشہ کسی کے لیے بھی کھلے. آج تک کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مجھ سے ملنے آیا ہو اور بنا ملے نکل گیا ہو, اور بنا ملے نکل گیا ہو. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس کو تھوڑا انتظار کرنا پڑا. یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کا کوئی اپائنٹمنٹ نہیں ہوتا. بغیر اپائنٹمنٹ کے بھی اگر کوئی آتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ صاحب اس کو 10 منٹ 5 منٹ آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑا ہو, لیکن میں بغیر ملے ہوئے کسی سے نہیں گیا. بہت خوب. اگر میں دوسروں کو اکاؤنٹیبل بنا رہا ہوں تو میں بھی اکاؤنٹیبل, خود بھی اکاؤنٹیبل ہیں آپ. جی. تو میں نے یہ کہہ رکھا ہے اپنے یہاں کہ صاحب دیکھیے کہ میں آپ کو اکاؤنٹیبل ہوں اور آپ مجھ سے اکاؤنٹیبل ہیں. بالکل صحیح. تو اس چیز سے بھی ایک یہ ہے. اور بھی بہت سے اقدامات ہیں جن کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہماری یونیورسٹی کی ایک پازیٹیو امیج بنی ہے, پبلک میں آئی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج اچھے خاصے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں صاحب بابا غلام بادشاہ یونیورسٹی ایک اچھی یونیورسٹی ہے. ماشاءاللہ. ہم نے سنا ہے کہ ایڈمنسٹریشن میں آپ کے بہت سارے پوسٹ ویکنٹ پڑے ہوئے ہیں, ان کی کیا وجہ ہے, وہ آج تک فل کیوں نہیں کیے گئے؟ دیکھیے صاحب ایسا ہے, کیا یہاں پھر سے ہم وہی بات لے کے چلیں کہ فنڈنگ کا ہی پرابلم ہے؟ میں آپ کو اس کی وضاحت کرتا ہوں. جی پلیز. اگر آپ ہماری یونیورسٹی کو اور جموں یونیورسٹی کو اگر کمپیئر کریں, جی, وہاں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کریشن ہوتی ہے وہ کریشن ہوتی ہے گورنمنٹ کے اسینٹ کے ساتھ. جی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی وہاں پہ اپائنٹمنٹس ہوں گے ان کی سیلری پھر گورنمنٹ دیکھے گی. جی. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں وہ نہیں ہے بدقسمتی سے. ہم نے ابھی قریب میرے خیال سے 100 سے زیادہ ایسی پوزیشنز ہیں جو ہم نے کریٹ کر رکھی ہیں. جی. لیکن ہم ان کو فل نہیں کر سکتے. وجہ وہی آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں. اس وقت جو ہماری ٹوٹل گرانٹ ان ایڈ ہے اور جو ہماری اپنی انکم ہے وہ بھی اتنی نہیں ہے کہ جو آج کی ہماری سیلری ہے ہماری امپلائیز کی, ہم اس کو میٹ آؤٹ کر پائیں. بڑی مشکل سے وہ ہم کر پا رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ہماری جو پوسٹ ہیں ٹھیک ہے ہم نے کریٹ کی ہوئی ہیں لیکن فل نہیں کر پا رہے. اور یہ تب تک پاسبل نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ ہمارے پاس گورنمنٹ کا ایک اچھا خاصا اور سپورٹ نہ ہو جائے. گورنمنٹ بھی آپ کو وضاحت کرنا چاہتا ہوں, گورنمنٹ کے بھی جو لوگ ہیں وہ ہماری پوری مدد کر رہے ہیں, لیکن ان کی بھی کچھ دشواریاں ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ صاحب 20 کروڑ سے آپ جمپ کر کے 50 کروڑ پہ پہنچ جائیں. دھیمے دھیمے چل رہا ہے. لیکن ہاں ہماری کوشش یہ ضرور ہے کہ اس کو ایک تھوڑا سا ہمیں اس میں مدد اور ہونی چاہیے. جی. جس کے لیے ہم نے گورنمنٹ کو کئی دفعہ لکھا بھی ہے اور وہ چل رہا ہے. انشاءاللہ ہماری مدد ہوگی. تو جب تک مدد نہیں ہوتی کیا تب تک یونیورسٹی کے پاس کوئی اور راستہ ہے جہاں سے پیسہ اکٹھا کیا جائے اور یونیورسٹی کو سموتھلی رن کیا جائے؟ نہیں صاحب ایسا ہے کہ پیسے اکٹھے کرنے کے کچھ ذرائع تو ہیں. جی. لیکن اتنے ذرائع نہیں ہیں کہ ہم اس چیز کو انصاف کر سکیں. میں آپ کو بہت چھوٹی سی بات بتاؤں. ایک پروفیسر کی آج جو تنخواہ ہے وہ قریب 2.25 لاکھ روپے. جی. 2 لاکھ رکھ لیجیے. جی. اگر ہم 2-4 اگر پروفیسر اپائنٹ کر پاتے لیتے ہیں تو ہمارا بجٹ 1 کروڑ سے آگے نکل جائے گا. آگے نکل جاتا ہے. ان کو جو ہم کو سیلری دینی پڑے.
تو کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی کہ جس سے ہم اتنی انکم جنریٹ کر سکیں کہ جس میں کہ ہم سارے کے سارے اپنے اپارٹمنٹس کر کے اور یونیورسٹی کو وہ بنا سکیں. تو اس میں سرکار کی طرف سے ہمیں کوئی سگنل ملا کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ چیز سارٹ آؤٹ ہو جائے گی؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ گورنمنٹ ہماری مدد کرنے کو تیار ہے, گورنمنٹ مدد کر بھی رہی ہے جی. ہمارے جو ہمیں پیسہ ملتا بھی رہتا ہے, لیکن ہاں جتنا ہم کو ضرورت ہے اتنا نہیں ابھی اتنا نہیں ہو رہا ہے جی. اور جس کے لیے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ, اور کوشش کرتے رہیں گے جناب, کرتے رہیں ہم گے. اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیں گے, اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے کہ جب تک کہ ہماری بات نہیں ہوتی. بہت خوب. آج کے دن اگر ہم بات کریں 17 سال گزر چکے ہیں یونیورسٹی کو چلتے ہوئے, تو آپ کو کیا لگتا ہے یونیورسٹی کی اچیومنٹ کیا ہے آج کے دن پر؟ یونیورسٹی کی اچیومنٹ ایک تو یہ ہے کہ میں نے پلیسمنٹس بتایا کہ اچھے خاصے ہمارے پلیسمنٹس ہو رہے ہیں جی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس یونیورسٹی کو اس جموں اینڈ کشمیر سے نکال کے جی نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ جی اس کی ویزیبلٹی کو بڑھایا ہے. ماشاءاللہ. آج بہت سی ایسی انٹرنیشنل کمپنیز ہیں اور ایسے جہاں ہمارے بچے وہاں موجود ہیں. ہاں, جس کا ابھی ثبوت بھی ہمیں ملا. جی فون ابھی آیا تھا ہمارے کالر نے جو ہے وہ بتایا. ہمارے جو ٹیچر سے بہت محنت کر رہے ہیں, جو اور لوگ ہیں وہ سارے لوگ بہت محنت کر رہے ہیں, اور ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح سے اس یونیورسٹی کو ہم نکال کے اور انٹرنیشنل لیول تک جو ہم, جس میں ہم کافی سکسیسفل بھی ہوئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ بیٹیوں کے لیے ہم نے کافی ساری سہولیتیں رکھی ہیں, ان کو کافی ساری فیسلٹیز ہیں. یہ ساری فیسلٹیز کے بعد جو بوائے گرل ریشو ہے, کیا اس کے بارے میں کچھ بتا پائیں گے آپ؟ یہ ایک بڑا اچھا وہ ہے کہ آج ہماری بیٹیاں بہت آگے آ رہی ہیں ماشاءاللہ, اور انہوں نے بہت سے ایسے کورسز ہیں جہاں پہ جو ہمارے بیٹے ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دیا. ارے ماشاءاللہ. انرولمنٹ جی ان کا زیادہ ہے, ارے, اور میرٹ میں بھی وہ جو ہے وہ بوائز بہت آگے ہیں, آگے بوائز کے کمپیریزن میں وہ ہمارے آگے بڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ. تو ایک یہ بڑا اچھا ہے کہ جو ہمارے پردھان منتری کی جو کوشش ہیں کہ صاحب, دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, اگر ایک بیٹی پڑھتی ہے جی تو پورا کنبہ پڑھ جاتا ہے. پورا کنبہ پڑھ جاتا ہے, بے شک. اور تو ایک بیٹا پڑھتا ہے تو بس ایک ہی پڑھ جاتا ہے, اور وہ پڑھ بھی جائے. اور ایک چیز اور بھی ہے جی, اسلام کہتا ہے کہ صاحب جو قومیں ہیں جی وہ ماؤں کی گود میں پلتی ہیں. بے شک. تو اگر ایک بیٹی آگے بڑھتی ہے تو صرف بیٹی کا ہی نہیں ہوتا ہے, پوری قوم کا بھلا ہوتا ہے. بے شک بے شک. اچیومنٹ ماشاءاللہ بہت ہیں ہماری. یونیورسٹی کے سامنے چیلنجز کیا ہیں؟ سب سے بڑا, آپ شپ کے کیپٹن ہیں, جی آپ کی نظر ہر ایک چیز پر ہے, تو کیا دیکھیے صاحب الٹیمیٹلی جو ہے ساری چیزیں آ کے وہ ہو جاتی ہیں پیسے پہ. جی, چیلنجز ہیں, ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں, بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, نئے کورسز بھی انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو مین ہماری چیز یہ ہو جاتی ہے کہ جب تک کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہوں گے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. تو سب سے بڑا چیلنج ہمارے پاس ہے وہ وسائل کا چیلنج ہے, اور جس کے لیے جو بھی کارنر ہمیں ملتا ہے جی, ہر کارنر کو ہم نوک کرتے ہیں کہ جہاں سے بھی ہم کو پیسہ مل سکتا ہے ہم پیسہ مل کر. جی, اگر ہم ہماری فی کو ریوائیو کریں, اس کو تھوڑا سا بڑھائیں, کیا اس سے ہماری یونیورسٹی کے خرچوں پہ کوئی فرق پڑے گا یا کہیں میٹ کر پائیں گے ہم خرچے؟ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں, ایک طرف تو ہم نے فیصلہ لیا کہ صاحب فیس کو ہم کم کریں. یہ جو فیصلہ تھا جی, وہ فیصلہ تھا جو وہاں کے لوگ ہیں ان کے معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے. جی, تو اب اگر ہم کوئی ایسا فیصلہ لینے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ صاحب ہم کو فیس پھر سے بڑھانی ہے, میرے خیال سے وہ مشکل فیصلہ ہوگا. اور لیکن یہ ہے کہ ہاں وہ ایک آپشن ہے جس پہ غور کیا جا سکتا ہے, اور ضرور غور کریں گے. تو لیکن جیسا یونیورسٹی کے, لیکن میں ایک بات اور بھی بتاؤں, جی جی جی, اگر ہم اس میں 5% 10% اگر ہم فیس اس کی ہائک کر بھی لیں, جی, بہت زیادہ ہمارے اوپر فرق نہیں پڑے گا. لیکن ہاں اسٹوڈنٹس کے اوپر بہت فرق پڑ جائے گا. جیسا کہ آپ نے ابھی بھی کہا کہ ہمارے پاس کافی ساری پالیسیز ایسی ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ اورفن ہے تو اس کو فری پڑھا رہے ہیں, جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بلو پاورٹی لائن ہے تو اس کے لیے بھی کنسیشن ہے. لیکن جہاں پر ہمارے پاس
پیسے والے لوگ پڑھنے کے لیے بچوں کو بھیجتے ہیں, کیا ان کی فی ان کے مقابلے میں اگر تھوڑی بڑھ جائے تو کیا اس سے فرق نہیں؟ یہ آپ نے بڑا اچھا پوچھا. میں یہاں پہ وضاحت کر دوں جی کہ ہمارے بہت سے ایسے کورسز ہیں جہاں پہ ہم نے پیمنٹ سیٹ کا آپشن رکھا ہوا ہے جی, کہ وہ جو بچے جو ادروائز کوالیفائی نہیں کر پاتے ایڈمیشنز کے لیے جی, تو ہم ادھر سے ان کو لے سکتے ہیں, اور اس میں اچھا خاصا ڈفرینس ہے. جیسے کچھ کورسز ہیں جہاں ہم نے 1.5 لاکھ بھی رکھی ہے, 2 لاکھ بھی رکھی ہے, تو اس سے بھی بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں اور اس سے بھی ہمیں کافی مدد مل جاتی ہے. جی, شارٹ ٹرم کورسز کرواتی ہے یونیورسٹی کوئی؟ ہمارے پاس ہیں شارٹ ٹرم کورسز ہیں, ہمارے پاس کوئی ڈپلوما کورسز بھی ہیں اور جی. بھی. میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں. ہم نے ایک نیا کانسیپٹ دیا ہے جی کہ ایک سرٹیفکیٹ کورس ہم انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں جی, جہاں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کس فیلڈ سے ہیں, کہاں ہیں, کیا ہیں, اور ہمارا صرف یہ ہے کہ آپ ہمارے یہاں انرولمنٹ کر لیجئے, ایڈمیشنز لے لیجئے, اور 3 سال کے اندر اندر جتنے ہمارے ریکوائرڈ نمبر آف کریڈٹس ہیں جی, وہ آپ ارن کر دیجئے. تو یہ اگر ہو جاتا ہے تو آپ کو ہم ایک سرٹیفکیٹ کورس دے دیں گے. تو کوئی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہو. وہ یہ کانسیپٹ جو ہے ایک یونیک کانسیپٹ ہے جو ہماری NEP میں بھی ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کانسیپٹ کو بہت جلدی اپنے یہاں بھی انٹروڈیوس کریں گے. بہت خوب. مختصر سے وقت میں اب میں آپ سے جاننا چاہوں گا فیوچر پلانز کیا ہیں یونیورسٹی کے؟ فیوچر پلانز یہ ہے, میں نے کہا کہ صاحب ہم ایکسپینڈ کرنا چاہیں گے جی, نئے کورسز ہم انٹروڈیوس کرنا چاہیں گے. اب جیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کسی بھی جگہ کا کلچر کو پرزرو کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. بالکل, اور جو کہ ہماری نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں ہے جی. اس چیز کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے یہاں ایک سینٹر فار ریسرچ ان گوجری پہاڑی اینڈ کشمیری انٹروڈیوس کیا, چل رہا ہے جی. پھر ابھی ہم کو جو یہاں پہ ٹرائبل افیئرس منسٹری ہے جی, جموں اینڈ کشمیر جی, اس نے بھی ہم کو مالی معاونت دی. جی, تو ہماری ایک یہ بھی کوشش ہے بہت اچھی ہے کہ کسی طرح سے اگر ہم جو ہمارا جو وہاں کا لوکل کلچر ہے گوجری پہاڑی اور اس کا کسی طرح سے اس کو پرزرو کرنا پائے, اور اس کے اوپر جتنی ہم آگے اسٹڈی کر سکیں, ایم فل اور PhD کرا سکیں, PG پروگرامز کرا سکیں, وہ کرائیں. پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آج یہاں اسٹوڈیو آنے کے لیے اور اپنی یونیورسٹی کے بارے میں اتنی ساری معلومات ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یونیورسٹی اور پھلے پھولے اور بہتر آگے ہو اور بڑھے اور بڑھ کر بچوں کو بہت اچھی تعلیم دے. اس کی ہم ہمیشہ دعا کرتے رہیں. ناظرین, میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ساتھی نے جو دعا کی ہے آپ سب اس پہ لبیک کہیں. انشاءاللہ کسی نہ کسی کی دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ اسی پروگرام کے اگلے شمارے میں آپ سے ہوگی ملاقات. لیکن چلتے چلتے بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہم بشر ہیں, غلطی بھی اگر ہو جائے تو اسے درگزر کر لیجئے گا, لیکن یہ دیکھ لیجئے گا کہیں ہم اچھا اگر کر رہے اس کے لیے ہماری پیٹھ تھپتھپائی جائے. آپ سب کا آج کے لیے بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. آداب.